بات ہے کہ جب مفتاح صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. جس طرح وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا بچوں کو سلانا ہو تو کسی ڈاکو کا نام لے لو, وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑھنے والا ہے. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی. کون کہتا ہے کہ پاکستانی حکومت کو, پاکستانی سیاسی لیڈرز کو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنی نہیں آتی؟ السلام علیکم, میں ہوں زاہدہ راؤ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے. ناظرین, آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مفتاح اسماعیل ٹی وی پر آتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں, جیسے بچپن میں بچوں کو ڈاکو سے ڈرایا جاتا تھا, کسی خوفناک چیز سے ڈرایا جاتا تھا. واقعی پاکستان کی عوام اتنا ہی ڈرتی ہے مفتاح اسماعیل صاحب. جیسے ہی ٹی وی پر آتے ہیں لوگ پیٹرول پمپس پر چلے جاتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھانے آیا ہوگا یا کوئی اور ریٹس ٹیکس لگانے آیا ہوگا. تو واقعی مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی کارکردگی سے لوگوں کو اتنا ہی ڈرا دیا ہے, اتنا ہی مایوس کر دیا ہے. لیکن آج کہیں نہ کہیں پاکستانی عوام خوش ہوگی, کیونکہ پاکستانی عوام کو لگتا تھا کہ ہمارے سیاستدان جو ہے ہمارے دل کی بات نہیں کرتے, جو ہم چاہتے ہیں وہ لفظ وہ ادا نہیں کر پاتے. تو آج ایاز صادق نے ہمت کر دی, چاہے بے ساختگی میں کہا یا جس بھی سینس میں کہا, لیکن ڈاکو کہہ دیا مفتاح اسماعیل کو کہ ایسے ڈر جاتے ہیں لوگ ڈاکو آ گئے. تو واقعی ناظرین, آج کل پاکستان کی عوام کا یہی حال ہے کہ ہم مہنگائی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ کوئی بھی معیشت سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پہلے ہی سانسیں سوکھ جاتی ہیں کہ اب کتنی اور مہنگائی ہوگی, کہ ایک ایک چیز پہ 100 روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, پھر اس کے بعد ڈیزل کے ریٹس ہوں, پھر آپ کے بجلی کے ریٹس ہوں, پھر آج سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. یعنی کہ اب ٹیکس کی بھی ہمارے پاس فارمز آ گئی ہیں, ٹیکس پھر سپر ٹیکس, یعنی کہ اب اس سے بھی سپر سے بھی شاید کوئی چوتھی فارم بھی آ جائے جو ہمارے اوپر لگنی جا رہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا کوئی راستہ نہیں رہا جہاں سے پاکستان کی عوام بچ سکے, پاکستانی عوام کو ریلیف دیا جا سکے. روز بروز آئی ایم ایف سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے, آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو جس کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے اس سے شاید واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں. مڈل کلاس طبقہ تو اس میں بالکل پس کر رہ گیا کہ کوئی جن کی نوکری 25-30 ہزار کی ہے وہ بندہ کیا گزارا کرے گا. کل بھی ایک خودکشی دیکھنے میں ہمارے سامنے آئی کہ ایک باپ نے پہلے بچوں کو مارا, پھر اپنی بیوی کو مارا اور پھر خودکشی کر لی. اور لوگوں کا, محلے والوں کا یہ کہنا تھا کہ کئی روز سے ان کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. پھر ہم کہتے تو بہت ہیں کہ برداشت ہونی چاہیے, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے, لیکن اسلام اور یہ چیزیں آپ کو بہت بعد میں یاد آتی ہیں جب آپ کے پیٹ میں کچھ نہ ہو, جب آپ کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں. تو پھر انسان یہی کر سکتا ہے, اس کے پاس آخری حل خودکشی ہوتا ہے جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو آج سننے میں آیا کہ چین نے کچھ قرضہ دے دیا ہے, آئی ایم ایف بھی کوئی قرضہ دینے کی موڈ میں نظر آ رہا ہے اگر کوئی اور شرط نہ رکھی. سعودیہ نے بھی کوئی تیل کی مد میں ہماری مدد کی ہے. یعنی کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں قرضہ ملنے کی امید کو یا کسی کی امداد کو خوشخبری کہا جاتا ہے. تو ہمارے حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ہمارے واقعی چوروں ڈاکوؤں نے پاکستانی عوام کو اتنا لوٹا ہے 30 سال میں کہ آج پاکستانی عوام بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے. گلی گلی سے پہلے آواز آتی تھی ایک باری فیر شیر, مجھے لگتا ہے کہ اب کہیں سے گلی سے آواز نہیں نکلے گی ایک باری فیر شیر. حالانکہ بنائی 11 جماعتوں نے حکومت ہے, لیکن جتنی گالیاں نون لیگ کو پڑ رہی ہیں کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہیں, تو ان کو وزیر بننے کا بہت شوق تھا, وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق تھا. تو لگتا ہے کہ بھانمتی کنبے کا جو ہے شوق پورا ہو جائے گا بیٹھ کے حکومت میں, کیونکہ جب یہ یہاں سے نکلیں گے, جب الیکشنز کی طرف جائیں گے تو یقیناً پاکستان کی عوام اب ووٹ نہیں کاسٹ کرے گی. ان کو اس لیے کاسٹ نہیں کرے گی کیونکہ جس چاہے خان صاحب ہوں چاہے کوئی بھی حکومت ہو, جب تک مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتے, ایک عام آدمی کو روٹی سستی نہیں ملتی کھانے کو, تو وہ پھر کس کو ووٹ دے گا؟ ووٹ اسی کو دے گا جس کو لگے کہ خان صاحب کے دور میں بھی تھی مہنگائی. حالانکہ لوگ رو رہے تھے خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی کو, لیکن اب اس سے بھی زیادہ ڈبل ہوگی. تو اب کہیں نہ کہیں خان کو جو ہے پتلی گلی سے راستہ اور نکلنے کا ان کو دے دیا, خان صاحب کو اور مضبوط کر دیا عوام کے پاس جانے کے لیے جب مہنگائی پر قابو نہیں پا رہا. اب یہ بھی سننے میں آئے کہ مزید مہنگائی ہوگی, یہ بھی بتا دیا مصدق ملک صاحب نے کہ اب جو ہے جولائی میں عوام جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی تیار ہو جائیں. ان کے گرمیوں میں بھی اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوں گی, سردیاں تو دور کی بات, اور لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں تو ہوتی ہے. حالانکہ جب اب 3-4 دن سے بارشیں ہو رہی تھی تو لوڈ شیڈنگ بجلی کی کم تھی, تو مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اپنے شہر کا نام ٹیگ کیجیے اور بتائیے کہ بجلی آپ کے علاقے میں کتنی جا رہی ہے. تو محترمہ اس لیے پوچھتی تھی کیونکہ پتا تھا آج کل بجلی کی جو ہے پیداوار زیادہ ہو رہی ہے, طلب کم ہے, تو اس لیے کہیں جا نہیں رہی, تو اس لیے پوچھ لیتی تھی سوال. لیکن اب جب گرمی پڑنا سٹارٹ ہوگی تو اب پوچھے کس شہر میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, صرف اپنے جو ہے کیس ختم کرنے ہیں, نیب کو ختم کرنا ہے. باقی آج مفتاح اسماعیل کو ایاز صادق نے ڈاکو کہہ کر پورے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کر دی ہے.
जो कहते हैं चोर डाकुओं लुटेरों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, तो आज रियाज सादिक के दिल से बेसाख्तगी में प्यार से मासूमियत से ये वर्ड निकल गया, तो पाकिस्तान की आवाम कहीं ना कहीं आज खुश तो हो रही होगी। चले वो कहते हैं ना अपने नहीं अपने ही गिराते हैं, तो आज अपनों ने गिराया। सादी आवाम तो कहती थी, उन तक पहुंचता नहीं था, लेकिन आज पार्लियामेंट के ऐवान में डाकू का वर्ड गूंजा तो यकीनन मिफ्ता इस्माइल के कान में भी गूंजा होगा, लाने वालों के कान में भी गूंजा होगा, वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठने वाले शहबाज शरीफ के कान में भी गूंजा होगा कि ये कल को डाकू मुझे भी कह सकते हैं, जब आज मिफ्ता इस्माइल साहब को कह दिया, जिस मर्जी अंदाज में कहा, लेकिन जब जबान से कहते हैं लफ्ज़ निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। और आजकल इस वक्त पे जो है ये लफ्ज़ कहना भी बहुत अहमियत था, क्योंकि आवाम के जज्बात यही थे कि ये जो है हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये हमारे लिए नहीं आए, अपने कामों के लिए आए हैं। तो रियाज सादिक साहब को आज पूरी आवाम का सलाम है कि एटलीस्ट उन्होंने हिम्मत तो की डाकू कहने की। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।